السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی چھوٹی ایک دو تین گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو سامنے کیمرے مین لائٹ رکھے ہیں وہ آف کر دے تو بہتر ہے، اس لیے کہ سامنے کا ہم کو کوئی مجمع نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بچے ادھر ادھر شرارت کرتے پھرتے ہیں، ذمہ دار نوجوان ان بچوں کو خاموش کرے یا نہیں تو ان کو گھر بھیج دے۔ ان کی آواز جلسے کے لیے بہت گڑبڑ پیدا کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ بچے اتنے اچھے ہیں، ایک دو دن ان کو جا کر یو پی میں چھوڑ دیں تو یوگی بھی استعفیٰ دیتے ہیں۔ مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ دو تین نوجوان کو ذرا ان بچوں کو خاموش کرنے یا بھیجنے کی ذمہ داری دے دیں، اور ادھر کھڑے ہوئے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اور ایک آخری گزارش ہے کہ اسٹیج اور سامعین کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہو گیا ہے۔ ایک تقریر میں حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فاصلہ کہنے اور سننے والوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو سکے تو کرسیوں کے ساتھ تھوڑا قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ، بس 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 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ختم نبوت کے عنوان پر دو چار اشعار سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی رات باقی بات باقی۔ بہت جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد،
ختم نبوت زندہ باد. میرے ساتھ آپ بھی بولو ختم نبوت زندہ باد. چلو. ختم نبوت زندہ باد. ہاتھ اٹھا کر. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. جسم میں جب تک جان رہے اے تیرا ایمان رہے. جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے. صدا رہے یہ تجھ کو یاد. ختم نبوت زندہ باد. 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 مائک میں نہ پڑے کوئی. ختم نبوت ہے ایمان. سمجھ میں آ رہا شعر؟ یہ عقیدہ نہیں رہا تو ایمانی چلی گئی. ختم نبوت ہے ایمان. ختم نبوت ہے دین کی جان. پورے عقیدے اگر جسم ہے عقیدہ ختم نبوت اس کی جان ہے. پورے اعمال اگر جسم ہے عقیدہ ختم نبوت اس کی جان ہے. نماز نہ رہے گی اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو. بولو بے شک. روزہ نہ رہے گا اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو. 7 چکر نہیں 7,000 چکر لگائے کعبہ کی اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو. چکر قبول ہونا تو دور کی بات کے 1 سٹ کرنا بیٹا. بس اٹھ جاؤ وہاں سے. تم 7,000 چکر لگائے چکر قبول ہونا تو دور کی بات کے قدم بھی قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو. مجھے صاف کہنے دیں آپ. میں اصل میں ختم نبوت کا حق ادا کرنے کی نیت سے بعد میں بیٹھتا ہوں. میری نجات کی فکر لے کر پہلے بیٹھتا ہوں. علی بھی اشعار پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. پوری توجہ ادھر. پتہ چل رہا ہے کہ مستورات بھی آئی ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. امامت ہو, خطابت ہو, درس ہو, تدریس ہو, دعوت ہو, تبلیغ ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, معاملات ہو, کچھ بھی کیوں نہ ہو, دین کا کوئی شعبہ کوئی نہ ہو, اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو پھر کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. بے شک بے شک. آخری جملہ سنو اس لائن کا. عقیدہ ختم نبوت اگر نہ ہو تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بیکار ہو جائے. اسی لیے شاعر کہتا ہے جان ہے یہ عقیدہ. ایمان اگر جسم ہے تو اس جسم کی جان ہے یہ عقیدہ. عقل مند ہیں آپ, سمجھدار ہیں آپ, گھر برباد کرنا نہیں چاہتے, بزنس برباد کرنا نہیں چاہتے,
گاڑی برباد کرنا نہیں چاہتے، کھیتی برباد کرنا نہیں چاہتے، جوتے چپل برباد کرنا نہیں چاہتے، تو پھر یہ عقل مند کے لیے یہ بات کیسے زیبا دے سکتی ہے کہ وہ ایمان برباد کرے؟ آئی بات سمجھ میں؟ ارے منڈی تو بھی حال ہو رہے بابا. آج میں بہت خوش ہو کر بیٹھا ہوں، صرف اشعار پڑھ لینے دیجئے مجھے. سمجھ میں آ گیا؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ پورا ایمان جسم ہے، اس کے اندر کی روح کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت. اللہ اکبر کبیرہ. ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، یہ اسلام کی ہے بنیاد. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. حق منوا کر چھوڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے. حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے. عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ تو یہ اپنے زبان سے کہہ لیں، کم سے کم ایک مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وقت. اب علماء کرام کی زبردست جماعت بیٹھی ہے، ان کے بیچ میں آپ اس حدیث کو سوال کریں گے کہ مولانا کیا یہ ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد درود ہے. ہم نے اب تک علماء سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اللہ اکبر کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ختم نبوت زندہ باد کہو. کیا یہ ذکر ہے؟ کان کھول کر سن لے. لا الہ الا اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے. ختم نبوت کا جملہ ذکر نہیں، میرے آقا کی محبت کا حق ہے. میرے آقا کی محبت کا حق ہے. یہ نہیں کہ ذکر ہو تو کرو، کبھی محبت والے بھی جملے اپنے زبان سے ادا کر لیا کرو. کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کم سے کم ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ. ماں اور بہنیں بھی، بعض مرتبہ عورتیں بھی پوچھتے عجیب عجیب سوال. جو مسئلہ تمہارا الگ ہوگا اس کا اظہار ہوگا، جو مسئلہ الگ نہیں ہے سب کو جمع کر اگر بیان کرتے ہیں تو الگ ہونے، یہ الگ سوال کرنے کی میری آپا تجھے ضرورت نہیں ہے. جو مسئلہ الگ ہوگا وہ الگ بیان کیا جائے گا. جو الگ مسئلہ نہیں، تمام کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو بھی سمجھ جا کہ اس کے اندر تو بھی داخل ہے. ایک مرتبہ مجھے ایک آپا سوال کری،
حضرت مسواک کی اتنے فضیلت علماء بیان کرتے نا، ہمیں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ میں بولا داتا رہے تو کرما قیامت، اب کیا کرنا؟ رمضان المبارک ابھی 1 مہینے میں برابر الحمدللہ کھڑا ہے، پڑھ لو درود، پڑھ لو دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی 1 مہینے میں رمضان المبارک ہے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے، رمضان کو آنا نہیں ہے۔ سوالات رمضان المبارک میں بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک عورت نے پوچھا ہے کہ حضرت ہمیں بھی تراویح پڑھنا کیا؟ اللہ الگ ہو تو بیان کر دیں گے، تمہیں بھی کھانا پکاتے پکاتے کبھی ختم نبوت زندہ باد کہہ دو، انشاءاللہ تعالیٰ تیرا لال ختم نبوت کا علم بردار ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں میری ماں تم بچوں کو جنتی تھی دین کا داعی بنانے کے لیے، تم بچوں کو جنتی تھی محی السنہ بنانے کے لیے، تم بچوں کو جنتی تھی عاشق رسول بنانے کے لیے، تم بچوں کو جنتی تھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے، تم بچوں کو جنتی تھی نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے۔ آج تیری نیت کیا ہے؟ تو بچے جنتی تو ضرور ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ بڑا ہو کر مجھے پالے گا، بڑا ہو کر گھر سنبھالے گا۔ نیت خراب، تیری نیت پر بھی اترتا نہیں، اعلیٰ نیتوں پر کہاں اترے گا؟ تیری نیت پر اترتا نہیں، اعلیٰ نیتوں پر کہاں اترے گا؟ میں بڑے کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں، پھر موقع ملے کہ نہ ملے، ایک واقعہ لگے ہاتھ سن لو۔ میری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، دین کا کام مردوں پر ہی فرض نہیں، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد گھر کے اندر بھی کرے گا، گھر سے باہر نکل کر بھی کرے گا، تجھے گھر کے اندر کرنا پڑے گا۔ آج گھروں میں دین کا کام ختم ہو گیا، باہر دین نظر نہیں آ رہا ہے۔ گھروں میں دین کی محنت ختم ہو گئی، گھروں میں توحید کی محنت ختم ہو گئی، گھروں میں رسالت کی محنت ختم ہو گئی، گھروں میں ختم نبوت کے پیغامات ختم ہو گئے۔ باہر فرقے ہی فرقے، باہر گمراہیاں ہی گمراہیاں، ماں بنی بچے کے ایمان کی فکر نہیں، بیوی بنی شوہر کے ایمان کی فکر نہیں، بہن بنی بھائی کے ایمان کی فکر نہیں، بیٹی بنی باپ کے ایمان کی فکر نہیں، تو پھر گھر کے مردوں کے ایمان کا جنازہ نہیں اٹھے گا تو پھر کیا اٹھے گا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج کے اسٹیج میں ہمہ مسلک حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں عرفان صاحب کو صدر جلسہ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ جملہ ضرور کہوں گا، آج ہندوپور کے اسٹیج میں یہ مسلک والے وہ مسلک والے نہیں بیٹھے ہیں، اسلام بیٹھا ہے۔ آج ہندوپور کے اسٹیج میں یہ مسلک والے وہ مسلک والے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ الگ تفسیر نہ کریں، دیوبندی بیٹھے ہیں، بریلوی بیٹھے ہیں، مقلدین بیٹھے ہیں، غیر مقلدین بیٹھے ہیں، آمین زور سے کہنے والے بھی مل کر بیٹھ گئے، آہستہ کہنے والے بھی مل کر بیٹھ گئے، نماز میں فاتحہ پڑھنے والے بھی مل گئے، دعا میں فاتحہ پڑھنے والے بھی مل گئے۔ یہ سب ایک اجتہادی اختلاف ہے۔ ہمارا اختلاف ہی قوم کو قبلہ نظر آیا، ہمارا اتفاق نظر نہیں آیا۔ واہ، جملے بول لیتے، مولوی صاحب بھی لڑتے ہیں کیا؟ کبھی لڑ کر تو دیکھو، کئی کو لڑتے؟ ہمارا لڑنا بھی عبادت ہے، ہمارا لڑنا بھی محبت ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، چڑھاتا نہیں، میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے، ہمارا اختلاف بھی عشق ہے، ہمارا اختلاف بھی پیار ہے۔ ہم آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں، دولت موضوع نہیں، ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، عورت موضوع نہیں، ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، الیکشن کی ٹکٹ موضوع نہیں، ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو قرآن کے اندر کے موتیاں موضوع ہے۔ سبحان اللہ، ایسا اختلاف کس دور میں نہیں تھا، ایسا اختلاف کس دور میں نہیں تھا۔ غرض آج ہندوپور کے اسٹیج میں یہ وہ یہ نہیں بیٹھے ہیں
قبلہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام بیٹھا ہے، غلامان محمد ادھر بیٹھے ہیں، توجہ حضرت، غلامان محمد ادھر بیٹھے ہیں، وارثین محمد ادھر بیٹھے ہیں۔ تم سب کے سب غلامان محمد ہو، ہم سب کے سب وارثین محمد ہیں۔ اندر کے جو ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں، باہر کے جو ہوتے ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری نسبت بھی نبی سے ہے، ہماری نسبت بھی نبی سے ہے، لیبل ذرا تمہارا الگ ہے، ہمارا لیبل الگ ہے، تمہارا لیبل عشق کا ہے، ہمارا لیبل وراثت کا ہے۔ اس کے واسطے ہمیں آپس میں لڑے تو تمہیں بھی الگ الگ ہونے کو ہمیں کبھی بھی مل سکتے، اس میں تمہیں الگ ہو جائیں گے۔ سو جورو مرد لڑے تو ادھر ادھر خاندان والے لڑنا نہیں، مثال سمجھ میں نہیں آئی بول کر سمجھا دوں۔ سو میاں بیوی لڑے تو شوہر کی طرف بھی جانا نہیں، بیوی کی طرف بھی جانا نہیں، شوہر کی طرف داری میں اس کی بیوی کو الڈانا نہیں، بیوی کی طرف داری میں شوہر کو الڈانا نہیں۔ الڈانے والے ڈانٹنے والے آپس میں پکے دشمن بن جاتے ہیں، سورج غروب ہوا تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ویسے ہمیں علماء کرام آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو آپ دھوکہ نہ کھانا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے، ہمارا اختلاف بھی رحمت ہے۔ دیکھا نہیں، ہم آج بتا دیے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہم سب کا قبلہ ایک ہے، ہم سب بتا دیے ہیں۔ سنو میری مائیں اور بہنیں، توجہ کے ساتھ سنو، عنوان سے ہٹا نہیں۔ تم پکاتے ہوئے کبھی دن میں ایک مرتبہ ختم نبوت زندہ باد کہہ دینا، تمہارے گھر میں عطا اللہ پیدا ہو جائے گا، تمہارے گھر میں احمد لاہوری پیدا ہو جائے گا، تمہارے گھر میں عبید اللہ سندھی پیدا ہو جائے گا۔ تم ایک مرتبہ پکاتے 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 ختم نبوت زندہ باد کہہ دینا، تمہارے گھر میں احمد رضا پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے اندر دین آ جائے، تمہارے اندر محبت آ جائے، تمہارے اندر عشق آ جائے، تم سمجھ جائے ختم نبوت کیا ہے، پھر بات دیکھنا باہر کوئی فرقہ نہیں آئے گا، کوئی گمراہی نہیں آئے گی، کوئی ضلالت نہیں آئے گی، کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ آئے گا تیرا لال احمد لاہوری بن جائے گا، آئے گا تیرا لال عطا اللہ بخاری بن جائے گا، آئے گا تیرا لال حسین احمد مدنی بن جائے گا، آئے گا تیرا لال اشرف علی تھانوی بن جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا جملہ اگر دل کو توڑتا ہے تو مجھے معاف کر لے۔ آج باہر اس قسم کے جوان نظر نہیں آتے ہیں تو اس کی ذمہ دار میری آپا صرف تو ہے، تو ہے، تو ہے۔ میں سمجھاؤں گا ختم نبوت اور کام کیا، اس سے پہلے مقدمہ تم بھی سنو غور سے، تم حضور سے پکی محبت کرو۔ آج دشمن تمہارے تک پہنچ چکے ہیں موبائل کا سہارا لے کر، یوٹیوب کا سہارا لے کر، انسٹاگرام کا سہارا لے کر، فیس بک کا سہارا لے کر تم تک پہنچ چکے ہیں۔ دشمن سمجھ چکے ہیں تم کو بگاڑنا امت کو بگاڑنا ہے، تم کو بگاڑنا امت کو بگاڑنا ہے۔ پیٹ میں بچہ رکھتے وقت اچھی نیتیں کرو، دودھ پلاتے وقت اچھی نیتیں کرو، پالتے سنبھالتے وقت اچھی نیتیں کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو۔ ایک واقعہ بولیا نہیں میں، وہ واقعہ کیا ہے سن لو، وہ واقعہ کیا ہے سن لو، وہ واقعہ کیا ہے سن لو۔ یہ ختم نبوت، ختم نبوت کا تو کیا، پیارے آقا نبیوں میں سب سے آخری نبی، یہ ہمارا ایمان ہی نہیں حقیقت بھی ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہے عقیدت، کیا ہے بولو زور سے، عقیدت، ایک ہے حقیقت، ایک ہے کیا، عقیدت، ایک ہے حقیقت۔ عقیدت صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، حقیقت غلط نہیں ہو سکتی، صحیح ہی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی آخری نبی، یہ عقیدت ہی نہیں ہے حقیقت بھی ہے۔
मोहब्बत में लोग क्या क्या की बोल डालते हैं, नहीं वैसा नहीं बोल रहे हैं हम। मैं एक बारीक बात बोलता हूं, समझते हैं क्या तुम लगा? समझते ही का तो बोलते हो, नहीं तो वहां से फतरा मनने मारेंगे तुम लोग। जब हमारी जरूरत उलमा की है तो क्या नबियों की भी नहीं है? किबला तवज्जो चाहता हूं आपसे, तवज्जो, बारीक बातें लेकिन समझाना इनको। जब दुश्मन बारीक बात समझाता है तो हम क्यों नहीं समझाएं? नबी का होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, नबी का होना अच्छी बात है। कभी कभार जहन का एक किनारा कहता है नबी आ जाए अच्छा हो, नबी पैदा हो जाए अच्छा हो, लेकिन ये हमारी अकीदत हो सकती है। लेकिन हकीकत क्या, जब अल्लाह ताला नबूवत का दरवाजा मेरे नबी से बंद कर दिया तो हमारी ख्वाहिशात से क्या होगा? अंडरस्टैंड? आर यू नो इंग्लिश? यस। अल्लाह ताला खुद खत्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कह दिया कि अब नबी की जरूरत नहीं है, अब नबी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दलील एक बताता हूं, आखिरी नबी की। किसी नबी ने, टोटल कितने नबियां आए, ये जुमला मुझे अच्छा याद है कि मैं हिंदुपुर में कहा हूं कि टोटल दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया आए। वाकया अभी जहन में रखो, टोटल दुनिया के अंदर कितने नबियां आए? बोलो, जोर से बोलो। ये बयान नहीं, ये सबक है, ये सबक है। अब तक बयान चलता था, अब सबक चलेगा इंशाअल्लाह ताला। समझ में आई बात है? बयान याद रखो कि ना याद रखो कोई फर्क पड़ता नहीं, सबक याद रखो, सबक याद रखो। टोटल दुनिया में कितने अंबिया आए? 24,000। आज के जलसे में हजरत पांव रखने की जगह नहीं रहना, सो इतने बड़े ग्राउंड में। ये जो मजमा है इसका आधा मजमा शायद हिंदुपुर के बाहर का है, शायद मेरी बात गलत हो जाए। अभी भी देखिए, मैं हजरत बोल रहे, मैं छू दलील के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बागेपल्ली से तशरीफ लाए हैं। सही बात है, सही बात है। ऐसे जलसों में अगर जानबूझकर नहीं आते तो फिर खतरा ईमान पर। भाई नोट, सीरत का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। अजमत सहाबा का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। दस्तार बंदी मदरसे का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। अजमत औलिया का जलसा है, आना या ना आना इख्तियार है। इस्लाह मुआशरा का जलसा है, आना न आना इख्तियार है। जब जलसे की निस्बत मेरे नबी के खत्म नबुव्वत से हो जाती है, तमाम इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। जनाजे भी घर से उठे आना पड़ेगा। इस जुमले को कभी और खोल कर बयान करो। और एक जुमला सुनो, किसी भी जलसे को आओगे तो सवाब मिलेगा, किसी भी जलसे में आओगे तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। इस्लाह मुआशरा का जलसा, दीन की बात हो रही है, सवाब मिलेगा। सीरतुन नबी का जलसा, मीलादुन नबी का जलसा बयान हो रहा है, आ गए, सुन रहे हैं, सुनाने वाले को भी सवाब, सुनने वाले को भी सवाब। अजमत सहाबा का जलसा चल रहा है, अजमत औलिया का जलसा चल रहा है, सुनाने वाले को भी सवाब, सुनने वाले को भी सवाब। लेकिन खत्म नबूवत के जलसे में न सुनाने वाले को सवाब मिलता है, न सुनने वाले को सवाब मिलता है, बल्कि सुनाने वाले को नजात मिलती है, सुनने वाले को नजात मिलती है। ऐसे जलसों में सवाब के फैसले नहीं होते, नजात के फैसले होते हैं। हजरत अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, इस उन्वान की मजलिस में सवाब के फैसले नहीं होते, नजात के फैसले होते हैं। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, हम सब नबी की मोहब्बत में आकर बैठे हैं, खत्म नबूवत की हिफाजत में बैठे हैं, उन लोगों के रद में और दिफा में बैठे हैं जो खुदा की खुदाई पर हमला कर रहे हैं, तारुफ कराने के लिए बैठे हैं, नबी की नबूवत पर हमला कर रहे हैं, बताने के लिए बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे अकाबिर के फरमान के मुताबिक इस वक्त हम सवाब के मुस्तहिक नहीं, नजात के मुस्तहिक।
لیکن ہیں کچھ لوگ پاگل دیوانے، ایسے جلسوں کو بھی کہتے ہیں کیا ضروری. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مشورہ نہیں ہوا جانا کیوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. مرو، اگر جلدی دیکھنا جاتے ہیں رزلٹ تو زہر کھا کے مرو. نہیں انتظار کرنا چاہتے ہو تو انتظار کرو. جو زبان میں آیا کہتی ہے کیا چل رہا ہے باہر کا ماحول، ارتداد کی لہریں پھیلی ہوئی ہے، ٹوپیاں پہن کر لوگ اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، داڑیاں رکھ کر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، امامیں پہن کر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، نماز پڑھ کر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں، حجاب اور نقاب برقع ہے اسلام سے باہر ہو رہے ہیں. لیکن غفلت کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عنوان بھی ضروری ہے. یاد رکھو اس وقت کفر دکھتا نہیں ہے، پہلے دکھتا تھا، اب دکھتا نہیں ہے، اب دکھتا نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن خطرناک ہے. وہ بیماریاں جو نظر آ جاتی ہیں اس کا علاج ممکن ہے، وہ بیماریاں جو نظر نہیں آتی وہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے. کرتے کرتے ڈاکٹر تھک جاتا ہے، کبھی کبھی تو جواب دے دیتا ہے، کیونکہ چھپی ہوئی چیزیں بڑے خطرناک ہوتی ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہونا تھا، ہر مسجد میں اہتمام کے ساتھ اعلان ہونا تھا، ہر مسجد کے ذمہ داروں نے اعلان کرنا تھا، سب کے سب جاؤ در جاؤ آنا تھا، بات جیسی بھی ہو انداز جیسا بھی ہو سب کو سننا تھا. ایمان کی حفاظت کا موقع ہے یہ، ایمان کی حفاظت کا. حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ ناظر باقیات، شیخنا شیخ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا ملتا جلتا جملہ. بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے خود فرمایا کہ میں نے ناظر باقیات کا یہ جملہ نقل کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا توجہ حضرت، توجہ حضرت. حضرت نے فرمایا یہ وقت، اس وقت اشاعت دین کی ضرورت نہیں، حفاظت دین کی ضرورت ہے. آیا بیٹے سمجھ میں؟ اشاعت دین کسے کہتے ہیں؟ دین پھیلانا. حفاظت دین کسے کہتے ہیں؟ دین کی حفاظت کرنا. صحابہ کا زمانہ تھا اشاعت دین کا، تابعین کا زمانہ تھا اشاعت دین کا، تبع تابعین کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. پیران پیر محبوب سبحانی کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. بایزید بستامی کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. خواجہ غریب نواز کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. بندے نواز کا زمانہ تھا اشاعت دین کا. اب یہ دور ہمارا اور آپ کا ہے، یہ دور اشاعت دین کا نہیں، حفاظت دین کا ہے. جملہ سمجھ میں آیا؟ کسے کسے آیا ہاتھ اٹھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی. آ گئے باہر، باہر زہریلے سانپ آ گئے، باہر زہریلے سانپ آ گئے. ایک سانپ ہے ڈستا ہے جان برباد، اور ایک سانپ ہے ڈستا ہے ایمان برباد. گرچہ کہ سب اچھی ہی باتیں کرتے ہیں. میرے استاد محترم جن کی جوتیاں سیدھا کرنے کا صدقہ مجھے مل چکا ہے، حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مجھے کہا اور آپ نے اپنے خطاب میں بھی فرمایا، جہاں جاتا مزمل یہ جملہ کہہ دینا، اچھی بات صحیح بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی اچھی بات غلط بات بھی ہوتی ہے. لوگ اچھی باتوں پر فدا ہیں، سچی باتوں کو ذرا غور سے دیکھیں. اچھی بات الگ، سچی بات الگ. سچی بات ماننا ہے، اچھی بات ماننا نہیں ہے. سچی بات الگ ہوتی ہے، اچھی بات ریسرچ کرو. باہر آنے والے فتنے اچھی ہی باتیں کرتے ہیں، اچھی ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اچھی باتوں پر فدا ہو کر ایمان غارت کرتے ہیں. ایسا کیسا مال مارکیٹ میں آیا ہے، دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا. ختم نبوت واقعہ ذہن میں آئے، میری ترتیب ذہن میں ہے، ذرا آگے ادھر بات تو عرض کر رہا ہوں. شکیل بن حنیف کہتے حضرت، انہیں مہدی کہتے حضرت. صحیح بات، منجے انہیں ملیا تو میں اسے مارتا نہیں، آئس کریم کھلاتا ہوں. سچی حضرت.
حضرت میری بات پر توجہ دے، انداز میرا مذاق کا ہے لیکن اندر بڑی حقیقتیں رہتی ہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، اساتذہ کی دعائیں، انہیں شکیل بن حنیف ملا تو میں اسے مارتا نہیں حضرت، آئس کریم کھلاتا ہوں، کیڈبریز کھلاتا ہوں، 5 اسٹار کھلاتا ہوں، ساتھ رکھتا ہوں، اس سے بولتا ہوں کون کون تجھے مانتا تھا، بول رہے وہ کون، پہلے ان لوگوں کو مارتا ہوں، جب پورے وہ ختم ہو جاتے بعد میں اسے مارتا ہوں، بریانی بھی کھلاتا ہوں۔ یہی اصول ہے، یہی اصول ہے، یہی اصول ہے، اسے مار ڈالے تو فتنہ چلتا رہتا ہے، اسے پکڑ لے تو یہ کون کون مانتا تھا، کون کون تیرے پاس آیا، کہ انہیں کیا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا غور کریں، اتنے بھی جاہل، اتنے بھی جاہل۔ اسی لیے مولانا عرفان صاحب اپنے نظامتی بیان میں ارشاد فرمایا، یا تو پڑھو، یا تو پڑھو، یا تو پڑھو، یا نہیں تو پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر رہو، بس اتنا۔ یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے بیان کیا، یا تو پڑھو یا نہیں تو جو پڑھے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو، یا تو انجن بن جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے، یا نہیں تو ڈبے بن کر انجن کے ساتھ جڑ جاؤ، بنگلور تک پہنچ جاؤ گے۔ انجن بھی بن رہی نہیں، ڈبے بھی بن رہی نہیں، کیا بن رہی معلوم نہیں ہے۔ یا تو انجن بنو، ڈبوں کی ضرورت نہیں، یا تو ڈبے بن جاؤ، انجن کی ضرورت ہے، جڑ جاؤ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ دو بھی نہیں بنو گے تو خطرہ تمہارا نہیں ایمان کا ہوگا، ایمان کا ہوگا۔ کون کیا دعویٰ کر رہا ہے یہ تو سنو، اتنی عقل تو ہے، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو مبتلا ہے ان کو بول رہا ہوں، آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں۔ کون کیا دعویٰ کر رہا ہے اتنا تو سوچو۔ اگر میں کہہ دوں کہ بھئی میں آندھرا پردیش کا سی ایم ہوں، کیا مانتے؟ ارے بولو بھی مانتے ہی نہیں مانتے؟ اتنی اچھی بگڑی ہے نا، یہ لائٹ آ کر تو اور بھی ذرا گورا دکھ رہا نا، ابھی بھی سی ایم نہیں، دیکھو کتنا اچھا واسکوٹ ہے، سبحان اللہ۔ نہیں حضرات، سی ایم کے لیے پگڑی شرط نہیں، سی ایم کے لیے شرائط ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ تمہاری مثال، تمہارا مائنڈ، تمہاری مینٹلٹی اور تمہاری عقل سمجھا رہا ہوں، سمجھو۔ اگر کوئی بیٹھا ہے میرا بچہ، میرا پیارا، اٹھ کر کھڑے ہو جائے، میں اسے سمجھاؤں تیرے سے میری کیا دشمنی، میرا باپ کا نہ تو کھایا، تیرے باپ کا نہ میں کھایا، نہ میری اماں کا خاندان کا تو ہے، نہ تیری اماں کے خاندان کا میں ہوں، برباد ہو جائے تو مجھے کیا فرق ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے مومنین کو آپس میں جوڑا ہے۔ صرف مال برباد ہوتا ہے تو درد نہیں ہوتا، ایمان برباد ہوتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کے سامنے سے کسی مشرک اور کافر کا جنازہ گزرتا تو آقا روتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کے سامنے سے کسی کافر اور مشرک کا جنازہ گزرتا تو آقا روتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک مشرک کے جنازے پر آپ کو رونا آ رہا ہے، ایک کافر کے جنازے پر آپ کو رونا آ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا، رو رہا ہوں تو اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ مر گیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ درد علماء کو وراثت میں آئی ہے۔ آپ کا مال خراب ہو، برباد ہوتا ہے، درد تو ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا، زندگی باقی ہے تو اور کما لیں گے، لیکن سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ایمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ میں آندھرا پردیش کا سی ایم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سی ایم کے شرائط رکھ کر مجھے تولتے ہیں، تولتے کہ نہیں تولتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، تولتے نہیں تولتے ہیں؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا نہیں کی بھی نہیں مانتے حضرت، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ویسے ہی اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پہلے تولو، پہلے تولو۔ تولنے کے لیے بٹ خود نبی نے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ دو ترازو کے پلڑے میں ایک ترازو میں تولنے کے لیے جو لوہا رکھتے نا، اسے کیا بولتے ہیں ہندو میں؟ تولنے کا پتھر بولتے ہیں۔ پتھر،
اچھا اچھا پتھر بھی تو لے جاتے ہیں، بٹ بولتے ہیں، ہمیں تو بٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بٹ سمجھ لیں۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دعویٰ کرنے کا زمانہ چاہیے۔ توجہ حضرات علماء کرام، میری اصلاح فرما لیں، میں بہت اس کے بارے میں بہت پڑھا ہوں الحمدللہ، دن رات میرا اب ایک ہی عنوان ہے، میرے موبائل میں سووں کتابیں اسی عنوان کی لگی ہوئی ہیں، اکثر اس وقت میرا سفر اسی عنوان پر ہو رہا ہے، بزرگوں کی دعائیں مجھے لگی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ دعویٰ کرنے کا زمانہ یہی ہے، مہدی دعویٰ کرنے کا یہی زمانہ ہے، زمانہ نہیں گزرا دعویٰ کرنے کا، اور آئندہ اور بھی بہت سال رہیں گے، وہ زمانہ بھی نہیں، عین یہی زمانہ ہے۔ بعض اللہ والوں نے تو یہاں تک اشارہ کر دیا کہ 40-50 سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی دعویٰ آ جائے گا، وہ بھی سچا دعویٰ آ جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو، ڈرو نہ کو اللہ اکبر کرے گا۔ وہ خوشی کی بات ہے، ہمارے اوپر جو گزر رہا ہے وہ پریشانیوں کا کلیئر انشاءاللہ تعالی ہوگا، تو انہی ذات اقدس سے ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہو جائے گا۔ دعویٰ کرنے کا زمانہ یہ، دعویٰ کرنے کا زمانہ یہ، لیکن دعویٰ کرنے والا کون ہوگا، کب دعویٰ کرے گا، کہاں دعویٰ کرے گا، اس کی ذات کیسی ہوگی، اس کی صفات کیسی ہوں گے، اس کا خاندان کیسا ہوگا، سب نبی نے بتایا ہے۔ اگر نبی نہیں بتاتے میں دعویٰ کر لوں، آپ قبول، آپ دعویٰ کر لیں میں قبول، مجھے اور آپ کو حق ہے کہ حافظ ہونے کا دعویٰ کرے، عالم ہونے کا دعویٰ کرے، مفتی ہونے کا دعویٰ کرے، غوث ہونے کا دعویٰ کرے، ابدال ہونے کا دعویٰ کرے، خطب ہونے کا دعویٰ کرے، شیخ الحدیث ہونے کا دعویٰ کرے، شیخ التفسیر ہونے کا دعویٰ کرے۔ کون ریسرچ کرتا بول کر دعویٰ کرنے میں ڈر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دعویٰ کرنے کے لیے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ نبی نے پن بتایا ہے، 40 علامتیں بتائی حضرت مہدی کی۔ کتنی علامتیں؟ حضرت میں ایسے پوچھ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عادت پڑ گئی تو آپ کی طرف پھر رہا ہوں، آپ تو ہمارے صدر ہیں۔ کتنی علامتیں بتائی ہیں آقا نے مہدی کی؟ زور سے بولو۔ شکیل بن حنیف کو پکڑ کر 4 پوچھو، ہاتھ آؤٹ ہو جاتا ہوں، پکا حضرت۔ کتنے علامتیں بتائی؟ 40 علامتیں۔ آپا نوٹ کر لے۔ یونس گوہر شاہی کا پروگرام آیا تو انہیں سر میں اوڑھ لیتی کہتے، جبکہ انہیں گھگو ٹوپی پہن بنے گئے۔ یہ ظلم دیکھو، بولنے والا ٹوپی پہن کو بولا تو سننے والی اوڑھنی اوڑھ لی تو اچھا دکھتا ہے، اس کا سر دیکھے تو صاف ایئرپورٹ، ایک ہم بھی نہیں ہے۔ اس کا بیان سننے گیا تھے، انہیں سر میں اوڑھنے کو بیٹھی ہے گھگو۔ ولا قوت الا باللہ۔ اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ اول ادھر یہاں جب تک جاتا ہوں، مسلسل سفر میں ہوں قبلہ، مسلسل سفر میں ہوں، تھکا ہوا ہوں، لیکن یہ عنوان وہ ہے جس پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ عنوان وہ ہے جس پہ جان بھی قربان ہے۔ کتنی علامتیں بتائیں آقا نے مہدی کی؟ سبحان اللہ، 40 علامتیں، سبحان اللہ۔ یہ 40 سے ہٹ کر ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھیں گے۔ ہندو پور ہمارا، بھائی سمجھ میں آئی بات ہے، ہندو پور ہمارا، ہمارے ابا آتے تھے، میں آ رہا ہوں، میں تو دعا کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا بھی آتا رہے۔ اب تو اتنا آنا جانا ہو رہا ہے، گھر میں پوچھے کہاں جا رہی، ہندو پور پہ تو ڈاؤٹ کر رہی ہے۔ ڈاؤٹ کا زمانہ آ رہا، وہ سب باتیں بولنے کے لیے، مجھے کام پوچھنی نہ ہے تمہیں۔ تو یہ سوال نہیں اٹکانے کا پلان دکھ رہا ہے، یہ سوال نہیں اٹکانے کا پلان ہے۔ اتنے حالات رکھ لے کو اپنا کام موقع مل رہا ہے حضرت، ہمارے امیدیں ہمیں جنت کے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ارادہ تو ہوتا، کسی نہیں ہوتا ارادہ، ہوتا دیکھا حضرت بھی ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، ارادہ تو سب کو ہوتا، ماحول بھی ہونا کہ نہیں ہونا، ہاں ماحول بھی ہونا کہ نہیں ہونا ہے۔
میں میرے ایک گھر کے اندر جانے کا حسد 8-8 10 دن ہو جاتے نا حضرت اللہ اکبر کبیرہ. تو غرض سنو کہ 40 علامتوں سے پہلے کی بات بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت مہدی جو ہوں گے نا، ان کو جو فضیلت حاصل ہے پورے نبیوں کی امت میں، خود حضور کی امت میں کسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں. 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. آدم آئے تو بشارت دی محمد آنے والا ہے. شیز آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. نوح آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم آئے تو بشارت دی محمد آنے والے ہیں. اسماعیل آئے تو بشارت دی. موسیٰ آئے تو بشارت دی. عیسیٰ آئے تو بشارت دی. میں کس کس نبیوں کا نام لوں؟ اتفاق ہے 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. حضرت مہدی کی عظمت پہ جان قربان، وہ نبی میرے حضرت محمد مصطفیٰ مہدی کے آنے کی بشارت دی. سبحان اللہ. فرق سمجھ میں آیا؟ تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی، میرے نبی نے مہدی کے آنے کی بشارت دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تمام نبیوں نے زندہ باد، تمام نبیوں نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دی. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے آنے کی بشارت دی. ابو بکر کے آنے کی بشارت نہیں، عمر کے آنے کی بشارت نہیں، عثمان کے آنے کی بشارت نہیں، علی کے آنے کی بشارت نہیں، کسی صحابہ کے آنے کی بشارت نہیں. دعائیں تو کی، وہ الگ الگ کسی کو کوئی فضیلت مل جاتی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ابو بکر کو بشارت نہ ملی تو حضرت ابو بکر کا مقام گر گیا، ایسی بات نہیں. عمر کو بشارت نہیں ملی تو حضرت عمر کا مقام گر گیا، ایسی نہیں. اگر میں گہرائی میں چلے جاؤں علمی اسباب کو لے کر تو بہت سارا وقت ہو جائے گا. بشارت کے حد تک آقا نے فرمایا کہ میری آل میں سے ایک پیدا ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا. 40 علامتیں نوٹ کر لینا، میں 4 5 6 7 بتا دوں گا، اسے سامنے رکھو. مل گئے تو مان لیو، نہیں ملے تو چھوڑو. سب سے پہلے آقا نے فرمایا کہ جو مہدی ہوگا وہ میری آل کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ آل، میری اولاد کا ہوگا. حضور کا سلسلہ نسب حضور کی بیٹی کے 2 بیٹوں سے چلا ہے. یہ شان فاطمہ ہے، سبحان اللہ. ورنہ اولاد کا سلسلہ بیٹوں سے چلتا ہے. بیٹا ہونا بول کر چاہتے سو بھی اس کے واسطے. نظام خداوندی ایسا ہوا کہ علی خاندان ہی کے تھے، نکاح حضور کی بیٹی سے ہوا. اللہ نے پیغام بھی دے دیا ہر ایک کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے، محمد تمہارا سلسلہ بیٹی سے چلے گا. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ حضور کی بیٹی کے 2 بیٹوں سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب آل رسول. بولو سبحان اللہ. سب کیا ہے؟ آل رسول. حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. باحیات تھے تو 2 بیٹے تھے، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین. حضرت حسن کی پوری اولاد آل رسول، حضرت حسین کی پوری اولاد آل رسول. سبحان اللہ. اب بھی حسن کی اولاد ہے، سلسلہ جاری ہے. حسین کی اولاد ہے، سلسلہ جاری ہے. سبق بیان نہیں، واعظ نہیں، تقریر نہیں، سبق ہے سبق. بعد میں پھر ریکارڈ سن لینا، اطمینان سے اکیلے بیٹھ کر پھر سن لینا. آواز میری ہے، یہ پورے اسٹیج کے علماء کا سبق ہے. سلسلہ گیا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ
کہ سب سے زیادہ اولیاء حضرت حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. جیسا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق. سب سے زیادہ انبیاء اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے. پورے بنی اسرائیل کے انبیاء اسحاق کی اولاد میں. اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھی پیدا نہیں ہوا، بیٹے 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 پیدا ہوئے. لیکن بعد میں جو پیدا ہوئے نبی اسماعیل کی اولاد میں، وہ نبی ہی نبی نہیں تھے، نبیوں کے نبی تھے. اسی کو رکھ کر حضرات عاشقین فرماتے ہیں جتنے بڑے زبردست 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 اولیاء پیدا ہوئے وہ سب کے سب حضرت حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے. حضرت حسن کی اولاد میں بہت کم پیدا ہوئے. اخیر میں قیامت کے قریب ایک پیدا ہوگا، وہ ولی نہیں ہوگا، ولیوں کا ولی ہوگا. علامت آل رسول میں سے ہوگا. شکیل بن حنیف کو پوچھو تیری آل کیا ہے، بے حال ہو جاتا. سبحان اللہ. ہمارے بڑے ہی نا اسے جملے ملیں گے نا اپنا. پھر آقا نے فرمایا توجہ، حضرت مہدی ذو طرفین، بولو ذو طرفین، 2 طرف والے. یہ 2 طرف والے کا تو کیا پیور عربی میں سمجھا توں. ذو طرفین کا تو کیا، ہر بچے کو ماں باپ ہونا نہیں. حضرت مہدی کے ابا کا سلسلہ حسن پر جاتا ہے، حضرت امی کا سلسلہ حسین تک جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ذو طرفین. علامت آ گئی، آ گئی علامت. پھر پوچھو وہ گھگو کو پھر نہیں چکی سے سمجھا نا. علامت بتا رہا ہوں، اس کے بعد تمہیں ہے، تمہارا ایمان ہے. دوا کھاؤ بول کر لکھ کر دینے کا کام ڈاکٹر کا، کھائے تو کھاؤ نہیں تو چھوڑو. لا اکراہ فی الدین. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا نے فرمایا جو مہدی ہوگا اس کا نام مہدی نہیں ہوگا، اس کا خطاب ہوگا مہدی، اس کا نام مہدی نہیں ہوگا، اس کا نام مہدی نہیں ہوگا. بلکہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا اس کا نام میرا نیم کے برابر ہوگا، محمد ہوگا. سبحان اللہ. اس کا نام شکیل، یہاں بھی بول ہو رہا. آقا نے اتنا ہی نہیں کہا کہ اس کا نام صرف میرے نام پر ہوگا، بلکہ اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا. سبحان اللہ. کتنا کھول کھول کر بتائے حضرت نذیر صاحب دامت برکاتہم. آج اس کا ایک کہنا ہے اللہ کے نبی اتنا کھول کر اس لیے بتائے کہ آقا کو معلوم تھا فتنوں کے دور میں امت بھٹک سکتی ہے، اگر میں کھول کر نہ بتاؤں تو میری امت کا ایمان غارت ہو جائے گا، اس لیے ایک ایک بات کھول کر بتایا. خاندان بتایا، نام بتایا، باپ کا نام بتایا، ماں کا نام بتایا. سبحان اللہ. پھر ابھی کیا بتایا آقا نے؟ ابھی کیا بتایا آقا نے؟ آقا نے فرمایا، آقا نے بتایا وہ مہدی جس کا نام محمد بن عبداللہ و آمینہ ہوگا، اس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا ہوگا. اللہ. اس کا حسن میرے حسن سے ملتا جلتا. آقا کا حسن مہدی کے حسن کے مطابق نہیں، مہدی کا حسن آقا کے حسن کے مطابق ہے. یہ الفاظ کا ادب ہے. آقا کسی کے جیسے نہیں، سب آقا کے جیسے ہیں.
حضرت مہدی کے بارے میں آقا نے فرمایا مہدی کا حسن میرے حسن کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. نوٹ کرو، بیٹھے ہیں تو نوٹ کرو، نہیں ہے تو نوٹ کرو، باہر تک بات چلے گئی تو نوٹ کرو. آقا نے فرمایا مہدی کا حسن میرے حسن کے مطابق ہوگا. بعضوں نے یہاں تک کہا ہے قبلہ اگر اس زمانے میں کسی نے مہدی کو دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے دیکھا. اللہ. میں اورنگ آباد گیا، اب پھر کل بھی جانا ہے مجھے، کل صبح کی تو نہیں تھا میری. دیکھو اورنگ آباد معلوم؟ ارے نہیں معلوم، نہیں معلوم. امریکہ میں ہے نہیں، مہاراشٹر میں ہے. اورنگ آباد کو سب سے پہلی مرتبہ گیا حضرت. اورنگ آباد جا کر صبح کو اترا، استقبال کرے، جہاں خیام تھا وہاں لے کر گئے. میں ضرورتوں سے فارغ ہوا، ناشتہ رکھے، ناشتہ کھایا. اس کے بعد بولے میزبان دوپہر تک کوئی کام نہیں، آپ آرام کرو. حضرت 3:30 بجے سے مستورات میں بیان ہے، نماز، کھانا، بیان. میں بولا کہ بھئی جتنا آرام کرنا تھا کر لیا، دعوت آپ لوگوں کی تھی آ گیا. میرے بھی 1-2 مقصد ہیں. کیا مقصد ہے حضرت آپ کے؟ ایک، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے قبر میں حاضری دینا. شہر سے 35 کلومیٹر دور پر حضرت کی قبر ہے. کون؟ اورنگزیب. اچھا حضرت، اور ایک کیا خواہش؟ میں بولا مہدی سے ملاقات کرنا. یہ تو اس وقت گھگو وہاں تھا، اب کہاں ہے معلوم نہیں، اب کہاں ہے کہ تو کون بھی نہیں بول رہا ہے. میں بولا غائب پیر بابا. غائب ہے انہیں نہیں ہے، اس وقت وہاں تھا حضرت نے. کئی کو حضرت مجھے مذاق کرنے کی عادت آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا کہ بھئی مہدی سے ملاقات نہیں کرے تو پھر کس سے ملاقات کرے؟ آپ بولا گا ایسا گھورے. ان کے گھورنے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ انہوں بھی سمجھ گئے میں کنورٹڈ ہوں. نعوذ باللہ. میں بھی سیریسلی بات کیا بھئی مہدی سے ملاقات کرنا. بعد میں حد سے زیادہ پریشان ہوئے تو لگا. میں بولا بھئی مانتا نہیں، کیسا مان سکتے؟ پورے علامات پڑے ہیں احادیث اور احادیث صحیحہ میں، پھر عقل کیسے ٹھوکر کھا سکتی ہے؟ چونکہ ہے بول کر سنے، جا کر دیکھیں گے. بات کرنے کا موقع ملا تو بات کریں گے، بحث کرنے کا موقع ملے تو بحث کریں گے، مناظرہ نہیں کریں گے. حضرت اچھا جانتے ہیں میں آپ بڑے کلاسز میں تھے، میں وہ چھوٹے کلاسوں میں تھا. تو مناظرہ نہیں کریں گے. مناظرہ کس سے کرنا معلوم؟ مناظرے کا اصول کیا ہے معلوم؟ سامنے والے سے حق نظر آ جائے تو قبول کر لینا، اسے کہتے ہیں مناظرہ. نہیں بحث کریں گے اس سے نہیں. حضرت انہیں ملتا نہیں، انہیں پھر کار ہوتا بھائی اندر ہوتا حضرت انہیں. وہی بولا یہاں چلے گا نا انہیں کی حضرت اندر ہے انہیں، مہدی نہیں انہیں آپا اندر ہے، مہدی نہیں انہیں آپا. اندر کون رہتے سو؟ آپا. کا کی سیکورٹی کرتی اندر کرتے رہتا تو تب تک دیکھا نہیں، خالی چرچا بنگلور کے اندر سنیا، جہاں جاتا ہوں وہاں سنیا. تو آخر میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی انہیں ملتا نہیں، اپنے ملاتے نہیں، حضرت کے مزار پر جائیں گے، کم سے کم وہ کیا صورت ہے یہ تو دکھاؤ. اب ایک دوسرے ساتھیاں اشارہ کر کو موبائل سے نکال کر دکھائے حضرت، اس کی فوٹو نکال کر دکھائے. آپ جان کو موبائل میں نکال کر، کلر ایسا تھا فیئر اینڈ لولی بھی فلاپ، کلر ایسا تھا. انہیں اگر فیئر اینڈ لولی لگاتا کمپنی والا کمپنی بند کر ڈالتا. میرا فیئر اینڈ لولی انہیں لگا تو میری کمپنی بدنام ہو جائے گی.
وہ کلر کا ہے، میں کلر پر انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، گورا بھی اللہ کا کالا بھی اللہ کا۔ بعض گورے ایسے ہوتے ہیں جو حسن سے باہر ہوتے ہیں، بعض کالے وہ ہوتے ہیں جن پر حسن ناز کرتا ہے، جیسا کہ حضرت بلال۔ سبحان اللہ، کیا اے معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ بہت دن ہوا پڑھ کر یہ، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا۔ اس کے کلر پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، بنانے والا اس کا باپ نہیں، میرا اللہ ہے، لیکن کلر تو لعنت برس رہی تھی، تصویر دکھائے۔ ہمارے ابا تو آپ کے خاص ہے، ہمارے ابا ایک مرتبہ کسی ٹی وی دیکھ لیے تو پہچان لیتے تھے کون مار رہا ہے کون نہیں مار رہا ہے، اشارہ نہیں دیکھے آپ، دیکھ لیا یہ پینے والا کون نہیں پینے والا کون۔ بعض لوگ پہچانتی ہیں، ہوٹل کالے دیکھو، سمجھ میں آئی بات ہے، وہ بیکار بات ہے۔ مارتی نہیں مارتی پہچاننے کا فلسفہ بتاتے۔ میں ابا کو پوچھا زکریا صاحب کو، تم نے کیسا معلوم ابا انہیں مارتا نہیں مارتا کا؟ تو بیٹے نہیں مارنے والے کے کلے اٹلی کے سکا رکھتے موٹے موٹے، مارنے والے کے کلے اترے سو چیلے کے سکا رکھتے۔ مارنے والے کے یہ تو گچیٹ گچیٹ کو ہو، یہ مضبوط دیوار ہے نا، پتلا پردہ بن جاتا۔ وہ صورت ہے گگو کی، انہیں جا کو مہدی کہتے بابا تمل میں بولتے ان دا مونجی کی تنجاور کی منجا۔ یہ صورت ہے، آقا تجویز دے رہے ہیں کس سے، انہیں صورت پیش کر رہا ہے کس سے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، مل جائے تو پہلے ان لوگوں کو سزا دوں گا جو اسے مانتے تھے، اس کا چہرہ دیکھ کر بھی نہیں سمجھے کہ کیا یہ چہرہ میرے آقا سے ملتا ہے، کیا یہ چہرہ میرے آقا سے ملتا ہے۔ کافی وقت ہو گیا، میں ادھورا چھوڑ دوں گا، دو چار باتیں عرض کر کے میں حضرات علماء ہندوپور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داران ہندوپور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہندوپور کے بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک نوجوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت کے ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج نہیں ہوگا، ایسی کئی مجلسیں رکھ کر ہمارے اس قوم کے سامنے پورا سبق پیش کرنا پڑے گا، پورا سبق۔ اس میں جب یہ عنوان آ جاتا ہے، میں آج کھلے دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میرے بریلوی بھائی بھی اپنی جگہ پہ اگر اس عنوان کا جلسہ رکھنا ہے تو پھر آپ ضرور ان کے جلسوں میں جا کر ختم نبوت کا سبق سیکھ کر پڑھ کر آؤ۔ یہ لین ہماری، یہ لین تمہاری نہیں، یہ عنوان سب کا ہے۔ کبھی صورت تو دیکھو کہ یہ صورت ہے جو نبی سے ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے نبی کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کتنے خوبصورت۔ اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، پڑھوں؟ ارے پڑھوں نکو، جی ارشاد۔ کہ میں نکو کا تمہیں پڑھ رہا ہوں، سوچے
حضرت ان لوگوں کو جگہ کو رکھنا. حضرت رتی چھوڑے تو ان پہ ہی حضرت لگا, رتی چھوڑے تو ان پہ ہی حضرت لگا. کیا کرنا, 25 سال کا سفر گزاریا ہوں حضرت میں. ہمارا ابا, مجھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, سب تربیت اللہ کے فضل سے ان کی ہے. مجھے کہتے تھے بیٹے لمبے لمبے تقریراں کرو کو قوم کے سامنے, تم نہ 10-15 سال کا تجربہ, مجھے 50 سال کا. میں پوچھا کہ ابا بڑی ہوشیار قوم بیٹے, یہ ہنکیاں کھلے چنگے خواباں دیکھ لگے بیٹے. یہ ابا جان گجولہ شاید ہندو پور میں بھی کہے ہوں گے ہنکیاں کھلے چرگی. جی ہنکیاں کھلے چرنگے. موبائل نہیں تو دور میں عادت کا یہ حال تھا, بیان سن لے کو رہتا, پیچھے سے میسج کر لے کو رہتا. ایسے وقت میں ہر 4-5 جملے کے بعد جگانا کی نہیں جگانا, ہاں جگانا کی نہیں جگانا. جاگو 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 جاگو, تمہارے پیچھے دشمن نہیں ہے, تمہارے ایمان کے پیچھے دشمن ہے. تمہارے پیچھے نہیں ہے, تمہارے عقیدوں کے پیچھے ہے. تمہارے پیچھے نہیں ہے, میرے آقا کے نبوت کے پیچھے ہے. اس وقت میرے آقا کی نبوت کی حفاظت کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں, کرنے کی ضرورت نہیں. پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میں خود محبت پیش کرتا ہوں. اللہ خود کر چکے ہیں میرے آقا کی نبوت کی حفاظت کیسے کرے, وہ الگ سبق ہے, کبھی ہندو پور آیا تو پیش کروں گا. ہمیں کرنا نہیں, کرنے کی نقل کر کے نجات کے حقدار ہو جانا, بس اتنا. آقا فرماتے ہیں مہدی میری طرح ہوگا, یعنی اس کا حسن میرے حسن سے ملتا ہوگا. سبحان اللہ. آقا کا حسن کیسا تھا, 2 مصرے سن, 2 شعر سن لیجئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے, یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ, سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. نعرہ تکبیر, مدنی نعرہ تکبیر. ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. آقا نے فرمایا کہ مہدی کا حسن میرے حسن سے ملتا ہوگا. علامات یاد آ گئے. پھر آقا فرماتے ہیں توجہ توجہ توجہ, اٹھ کر جانا ہے, جا سکتے ہیں. میں اکیلے بیٹھ کر بولتا رہوں گا, آپ نہ سنیں, فرشتے سنیں گے انشاءاللہ. جانے والا گیا نہیں بابا. حضرت فرما رہے وہی جانے والا گیا نہیں بابا کہتے ہیں. اسے بولتے عشق, اسے بولتے عشق. ہنسی کی بات نہیں, اندر کا راز دیکھو, عشق ہے یہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو مہدی ہوگا, توجہ نوجوان, نوجوان میرے بچوں توجہ کے ساتھ سنو. آقا فرماتے ہیں جو مہدی ہوگا, سبحان اللہ, اس کی پیدائش مدینے میں ہوگی. جو مہدی ہوگا اس کی ولادت مدینے میں ہوگی. ایک فرق آقا نے ایک جگہ پر فرمایا, میرے اور مہدی میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. میں مکے میں پیدا ہوا, میری ہجرت مدینے میں ہوگی. مہدی مدینے میں پیدا ہوگا, ہجرت مکے میں ہوگی. مہدی کے خاص علامتیں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. اس میں سے ایک علامت کیا ہے کہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ زور سے بولو, ایک کا منہ بھی بند نہ رہے. زور سے بولو, ایک کا منہ بھی بند نہ رہے. کہاں پیدا ہوں گے؟ اب یہ بھی بولو کہ شکیل بن حنیف کہاں پیدا ہوں گے؟ بہار کب بھی گئے,
مجھے ایک لطیفہ بہار کا یاد آ رہا ہے. بل کلنٹن کے دور میں، معاف کرنا کون ہے وہ پرانا، لالو کے دور میں بل کلنٹن ہندوستان آئے تھے، بہار کا بھی دورہ کرے. تو بل کلنٹن نے بہار والے بابو سے کہا، لالو صاحب تم اپنے بہار کو ہمارے امریکہ کے حوالے کر دو، ہم 2 مہینے میں تمہارے بہار کو امریکہ بنا دیں گے، بہار بنا دیں گے. لالو تو لالو ہے، اس نے کہا بل کلنٹن سے کہ تم امریکہ ہمارے حوالے کر دو، ہم 2 دن میں تمہارے امریکہ کو بہار بنا دیں گے. لالو لالو ہے، سمجھ نہیں، لالو مجھے کیا، لالو سے کیا لینا ہے، نتیج سے کیا لامنا کیا لینا ہے، بس بہار بہار ہے، وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو وہاں سے پیدا کیا ہے، محدثین کو پیدا کیا ہے، مفسرین کو پیدا کیا. ایک مذاق تھا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اب مدینے کے علاوہ کوئی پیدا ہوگا تو ولی ہو سکتا ہے، لیکن مہدی ثوابت پیدا نہیں ہوتا. مہدی پیدا ہوں گے کہاں؟ مدینے میں پیدا ہوں گے. اور آگے سنو، اور ایک علامت سنو، پتہ نہیں کیا ذہن بہت کھل رہا ہے، سبق بہت بڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 سال تک ان کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں مہدی ہیں. نہیں پتہ چلے گا، نہیں پتہ چلے گا. حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، محی السنہ ہوں گے، آل رسول میں سے ہوں گے، آل حسن میں سے ہوں گے، آل حسین میں سے ہوں گے، جامع الکمالات و صفات ہوں گے. عام لوگوں میں عام زندگی گزرے گی، خود ان کے گھر میں پتہ نہیں چلے گا. صاحب خانہ اتنی بڑی بشارت کا مالک ہے، محلے میں پتہ نہیں چلے گا. میرے گھر محلے والا اتنی بڑی بشارت کا مالک ہے، نمازوں کو آتے جاتے رہیں گے، امامت کرتے جاتے رہیں گے، خطابت کا حق ادا کرتے رہیں گے، درس و تدریس میں لگے رہیں گے، کبھی عمرے کو بھی جاتے رہیں گے، کبھی حج کو بھی جاتے رہیں گے. نانا جان کی قبر مبارک میں زیارت کے لیے حاضری بھی دیتے رہیں گے. اس وقت نانا کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جس کی بشارت میں دیا، آج وہ میرے روضے کے پاس ہے. اللہ جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. ایک مہدی، ایک مدینہ چھوڑ کر توجہ. حضرات علماء کرام میری تصحیح فرما دیں، ایک مہدی چھوڑ کر، ایک مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، نکلنے والے کو واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہوگی. اس کے اشارات نظر آ رہے ہیں سارے عالم میں. یہاں تک احادیث میں آتا ہے مہدی کے آنے سے پہلے ایک مدینہ چھوڑ کر پورا عرب برباد ہو جائے گا. ہلاک العرب ان من الساعہ. مکے کے حالات بھی خراب ہو جائیں گے، سب باتیں واضح ہیں. آقا کی امانت کی حفاظت کرنے والا پورے روئے زمین میں مٹھی بھر مسلمانوں کے اور کوئی نہیں رہے گا.
اور توجہ سنو، جن لوگوں کے اندر یہ تمام فکریں ہوں گی وہ پریشان ہوں گے، خود ان کا اندر کہتا ہوگا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کرنے والا شاید پیدا ہو جائے۔ ایک جماعت ساری دنیا کی اولیاء کی کشف و کرامت کے نیٹ ورک میں جڑ کر، توجہ، ساری دنیا کے اولیاء کی ایک جماعت کشف و کرامت کے نیٹ ورک میں جڑ کر مہدی کی تلاش میں حج کو نکل پڑیں گے۔ آخری بات ہے، یہ بالکل ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یہ بول کر میں اپنی بات، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بولو بولو بھائی۔ ایک جماعت پورے کے پورے ایک جگہ کے نہیں ہوں گے، سارے عالم کے مٹھی بھر اولیاء میں سے ایک جماعت۔ میرے پاس اس وقت کتاب ہے مولانا، اس وقت کتاب ہے میرے پاس اس وقت کتاب ہے، اس کے اندر پوری تفصیل ہے، الحمدللہ پوری کتاب ہے میرے پاس۔ اس کتاب کو کم سے کم میری عمر کے علماء تو ضرور پڑھنا چاہیے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ، بعد میں بولتا ہوں۔ ہماری کھانسی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ان کتابوں کی باتیں ہم نہیں پڑھے جتنا کہ دشمن پڑھ چکا ہے۔ ان کی دشمنی عروج پر کیوں ہے؟ کہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ بدلنے کا زمانہ آ چکا ہے، چلو کچھ محنت کر لیں۔ واسطہ دیتا ہوں، کوئی لینا نہیں دینا نہیں، کھانا نہیں پینا نہیں، حق تو ادا ہو رہا ہے، ایمان کی حفاظت کر لو، عقیدوں کی حفاظت کر لو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء سے جڑ جاؤ، نئی بات معلوم ہو گئی تو علماء کے پاس آ جاؤ، ہے نا سلامت، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آ کر بولو کہ حضرت باہر یہ بات سنے، صحیح کہ حضرت پوچھ لینے میں کو سے داتاں گرنے والے، کو سی جیپ لٹکنے والی، ایسا کہتے نا حضرت بولے ہاؤ بھئی صحیح، سنانے والے کو کچھ کھلا دو۔ اگر حضرت بولے یہی فتنہ ہے جو تجھے نہیں تیرے ایمان کو غارت کرتا، تو پھر حضرت کو کھلا دو، پھر اسے بلا لے کو جا کو وہاں پہنچاؤ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ ایک ہی علاج ہے، اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں۔ اماں کے دشمن کو نہیں چھوڑتے، ابا کے دشمن کو نہیں چھوڑتے، اللہ رسول کے دشمن کو اور ایمان کے دشمن کو اور عقیدے کے دشمن کو کیسا چھوڑا جائے گا؟ مٹھی بھر اولیاء ساری دنیا کے، اور لکھا ہے صاف، اللہ ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے لکھا ہے اولیاء کا جو تعلق ہوگا بطریق کرامت تعلق ہوگا، ورنہ ایک دوسرے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ کشف و کرامت کے نیٹ ورک میں جڑ کر سب کے سب حج کو جائیں گے حضرت مہدی کی تلاش میں۔ آقا کی حدیثوں کو سامنے رکھیں گے، مہدی کی پہچان مقام منتظم کے پاس ہوگی، سبحان اللہ، ایک روایت میں مقام ابراہیم کے پاس ہوگی، سبحان اللہ۔ وہاں اولیاء کی جماعت ملے گی اور کہے گی تمہارے پاس کیا علامات، تمہارے پاس کیا علامات، تمہارے پاس کیا علامات، یہ علامات ہیں، چلو اللہ اکبر۔ ان علامات کو رکھ کر حالت طواف میں پہچان لیں گے۔ مختلف روایات ہیں، کہنے لگیں گے الحمدللہ ہم کو حضرت مہدی مل گئے، کہنے لگے انت محمد ابن عبداللہ و آمینہ، کیا آپ ہی محمد بن عبداللہ و آمینہ؟ نعم، نہیں۔ کیا آپ مدینے میں پیدا ہوئے؟ جی۔ کیا آل حسن و حسین میں سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں صاحب اولیاء مل کر آپ ہی مہدی ہیں، تب کہیں گے میں کا مہدی؟ انکار کریں گے، اور ان کا انکار کرنا جھوٹ نہیں ہوگا، ان کو خود پتا نہیں تو پھر وہ کیسے اقرار کریں؟ ارے تمہیں جو بھی میں نہیں بھائی،
تمہیں جو بھئی علامت پورے ہمنا بھی ذرا کشف ہو رہا ہے. نہیں میں نہیں, ارے بیکار باتیں کرو لوگ کو. یہ ایسے الفاظ میں سادے سیدھے بنا کر بول رہا ہوں میں. علماء بیٹھے ہیں بغیر صفحے کی بات نہیں. ارے میں نہیں بھائی, تمہیں بھی الگ میرے پیچھے پڑے جاؤ بھی بول کو. طواف کے وقت تو ہجوم رہتا نہیں, چھپتے چھپاتے نکل کو سیدھا اسی وقت مدینہ آ جائے گی. اب یہ اولیاء پہچان لیے نا, اب نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے مدینہ آئیں گے, مدینے میں پکڑ لیں گے. کب پکڑیں گے؟ وقت تہجد. یہ تک لکھا ہے حضرت. بھائی وہاں سے یہاں آگے تو کیا بچ جاتی تمہیں؟ ارے کیا بھی میرے پیچھے تمہیں پڑھنی نا, میں کام ہی مہدی. نہیں تمہیں اب وہاں سے بھی چھپتے چھپاتے لکھا ہے فجر کی نماز مدینے میں پڑھیں گے, اشراق کی نماز مکے میں پڑھیں گے. اے بھائی حضرت خاموش ہو گئے. فجر کی نماز مدینے میں پڑھیں گے, اشراق کی نماز مکے میں پڑھیں گے. انتظام ہو گیا ہے. اب انتظام ہو گیا. بلٹ ٹرین ہمارے واسطے نہیں, ان کے واسطے ہے. حالت سفر میں آئیں گے, وہ کرامت سے بھی نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. اتنے سب علامت رکھ لے تو گھوا دیوانے کو مانتے گے تو ان کو پھانسی دینا کہ نہیں دینا حضرت لگا. اتنے سب علامتیں ہیں حدیث میں. اللہ اکبر کبیرہ. میں کیا علامتیں بیان کروں؟ 40 علامتوں کا پورا سبق میرے پاس ہے. میں ابتدائی علامتوں میں پورا وقت الحمدللہ میرا گزر رہا ہے. خدا ان اوقات میرے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اب پھر مکے میں پہنچتی, پھر یہ اللہ والے آ جائیں گے. پتہ نہیں کہ وہ ٹرین میں آئے ہوں گے کہ بعد کے ٹرین میں آئے ہوں گے. تیرے حال پکڑ لیں گے. کہنے لگے اب انکار کرے, پوائنٹ نوٹ, پورے اولیاء مل کر کہیں گے اب انکار کرے تو پھر اس کے بعد تمہارے اس انکار کے بعد ایک مسلمان کا اگر خون ضائع ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوں گے. اچانک خدا کی طرف سے الہام ہوگا تو پھر وہ اقرار کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر ایک ہی رات کے اندر حضرت مہدی کو سارے عالم کو سنبھالنے کی طاقت اللہ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تک انہیں 4 گلیاں سنبھال کو نہیں ہے. 4 گھرا سنبھال لیا حضرت, گھرا سنبھال لیا. اور کیا کیا کر رہا ہے کہ گھرا کے اندر سارے عالم کو سنبھالنے کی. نبی جیسے پوری زمین کا ہوتا ہے, جیسے میرے نبی, وہ صلاحیت کا صدقہ صرف حضرت مہدی کو ملے گا. وہ سارے عالم کے لیے مہدی بنا کر بھیجیں گے. بقیہ باتیں انشاءاللہ, وہ واقعہ بھی شروع میں کہنے کا میرے پاس تھا, ختم نبوت کا. انشاءاللہ تعالی سب کچھ اسی وقت سننا ضروری بھی نہیں ہے, کافی وقت ہو گیا ہے. علماء اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. یہ سب جانتے ہوئے بھی بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتے, یہ ان کے اخلاق میں داخل ہے. اس زمانے میں کون کس کی سنتا, سمجھ میں آئی بات ہے. بس بھٹکنے کی ضرورت نہیں, سب معلوم ہو گیا تو ہو گیا. اب اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کرنا. بات چیت میں معلوم کرو کہ انہیں اندر کا ہے کہ باہر کا ہے, انہیں فتنہ ہے کہ گمراہی ہے. ایسے کر کے اتنی بڑی فکروں کے ساتھ اتنا بڑا جلسہ الحمدللہ واقعیتاً ایک عید کا سما ہے, لیکن اور بھی ہونا چاہیے. فتنے آپس میں مل جل کر ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم لوگوں کو ہمارے اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. کون کون اس کی فکر کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.